شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمبر فاض 38 نمبر سورہ 23واں پارہ سورہ فاض 38 سورہ. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. درود شریف سے پڑھنا. سورہ صاد ہم آج شروع کر رہے ہیں اور قرآن کی جو کچھ مشکل مقامات ہیں وہ اس صورت کے اندر موجود ہیں. قرآن کے کچھ مشکل مقامات اور اس کا کچھ نہ کچھ ربط جو ہے وہ سورہ صافات کے ساتھ بھی ملتا ہے. لیکن یہ ربط آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب جو ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب توقیفی ہے. توقیفی سے مراد کہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور انسٹرکشنز پہ یہ ترتیب بنائی گئی. تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب توقیفی ہے. تو اس لیے یہ ربط جو ہیں صورتوں کے مابین چونکہ انسان کا انٹلیکٹ، انسان کی عقل، انسان کا دماغ، انسان کی وزڈم جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے، اس لیے اس ربط قرآنی کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن کا نزول جو ہے وہ بہت سخت بندھا ہوا ہے سیرت النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ جس موقع پہ جس ہدایت جس بات کی ضرورت ہوتی تھی وہ سب وہ آیات جو ہے وہ اتر آتی. لیکن جب ترتیب دی گئی قرآن کی تو وہ ترتیب اس نزول کے حوالے سے ترتیب نہیں دی گئی. تو صحابہ کے لیے یہ سیکوینس جس سیکوینس میں آیات اتر رہی تھی وہ ان کی ضرورت میں سے تھی، کیونکہ وہی ہدایت تھی جس کے اوپر وہ عمل کرتے تھے. ہمارے لیے وہ سیکوینس شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ہمارے لیے ضرورت ہے اس ترتیب کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ترتیب بنا کر گئے. اور ایک فرق آپ کو محسوس کرنا ہے کہ صحابہ جو ہے ان کو پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا آ رہا ہے. معاملات مسائل پیش آتے تھے، آیات آتی تھی، اس آیات کی روشنی میں وہ چلتے تھے. ہم جو سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہم سیرت کو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں. سارے واقعات پیش ہو چکے ہیں، واقعات ہو چکے ہیں اور ہم ماضی میں جا کے ان کو دیکھتے ہیں. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو توقیفی ترتیب ہے اس کے اندر لازماً حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. تو جہاں جہاں تو کچھ سوالات سورہ صافات کے حل ہوں گے وہ میں انشاءاللہ پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور ہم نے نگاہ اپنی ہدایت پہ رکھنی ہے. قرآن کی سمجھ کے لیے میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا کہ قرآن کو قرآن سے سمجھنا، اور اس کی خاص طور پہ ضرورت آج شاید نہ ہو، کل اگلے مطلب نیکسٹ میں اندازم وہ ایک سچویشن آئے گی. اور دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہونا بہت ضروری ہے قرآن کی بہتر سمجھ کے لیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر حروف مقطعات میں سے صاد سے آغاز ہے، لیکن یہ صاد کچھ مختلف ہے، اور یہ وہ خوبصورتیاں ہیں قرآن کی جہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ترتیب ساری کے ساری توقیفی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایات اور انسٹرکشنز پہ. یہ کیونکہ آپ دیکھیں بقایا حروف مقطعات اگر آپ غور کریں تو وہ سب آیات ہیں. یاسین آیت، الف لام میم آیت، قاف، یہ جو ہے یہ آیت علیحدہ نہیں ہے. صاد والقرآن ذی الذکر کہ قسم ہے اس قرآن سمجھانے والے کی. ذی ذکر وہ جو یاد دہانی کراتا ہے یا وہ جس کے اندر یاد دہانی موجود ہے. دو طریقے سے یہ قرآن اس کی بڑائی ہے کہ یہ سمجھانے والا ہے اور اس کے اندر بھی سمجھوتی ہے. ایک شخص آ رہا ہے سامنے سے، آپ کہتے ہیں جی امتیاز صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کا کوئی امتیاز لوگوں پہ ہے یا نہیں ہے وہ آپ باہر دیکھ کے نہیں کہہ سکتے. آپ نام کی بات کر رہے ہیں کہ یار امتیاز ہے، لیکن اس کے اندر واقعی اگر لوگوں کے اندر اس کی امتیاز ہے، لوگوں کے اندر وہ نمایاں ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں یار کہ ظاہری طور پہ بھی امتیاز ہے اور اس کے اندر بھی امتیاز کی خصوصیات ہیں. اسی طرح یہ قرآن باہر سے بھی یاد دہانی والا ہے اور اس کے اندر مضامین بھی جو ہے وہ یاد دہانی کے. اب یہاں پہ ایک بڑی مزیدار بات ہے. سواد کیا ہے اور والقرآن الحکیم قسم ہے. آپ کا میں ذہن اس لے کے جاؤں گا. یاسین والقرآن الحکیم، اور قسم ہے اس حکمت برے قرآن کی. یہ قسم ہے. جواب قسم کیا ہے؟ اس قسم کا جواب کیا ہے؟ کس بات پہ قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم یہ قسم ہوگی، تو اس کا جواب قسم کیا ہے؟ انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے. قسم اس بات پہ اٹھائی جا رہی ہے کہ ہم قسم اٹھا رہے ہیں اس قرآن کی، حکمت والے قرآن کی، کہ آپ مرسلین میں سے. یہاں پہ آپ دیکھیں صاد والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے یاد دہانی والے قرآن کی. جواب قسم کوئی نہیں. کس بات پہ قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ جواب قسم نہیں ہے اس کے اندر. اور یہ قرآن کے اندر اکثر یہ اسلوب قرآن نے اختیار کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے اور پھر آگے جواب قسم نہیں ہوتا کہ کس بات پہ قسم اٹھائی. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ امید رکھتا ہے کہ لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ کس بات پہ قسم اٹھائی جا رہی ہے. وہ بات اتنی واضح ہوگی. تو یہاں پہ جب کہتا ہے کہ جو لوگ منکر ہیں وہ غرور میں ہیں اور مقابلے میں، تو وہ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں؟ صاد والقرآن ذی ذکر یاد دہانی والے قرآن کی، کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبروں میں سے. یہ اللہ کی کتاب ہے اور آپ اللہ کے پیغمبروں میں سے ہیں. کہ جو لوگ منکر ہیں غرور میں ہیں اور مقابلے میں. عزا و شقاق. اب یہ نقشہ میں نے آپ سے کہا کہ قرآن پوری ایک نقشہ بندی کرتا ہے. یہ نقشہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اب آپ کے ذہن کے اندر ایک تو وہ شخص جو تکبر میں ڈوبا ہوا ہے، اکڑ میں اور تکبر میں اور غرور میں ڈوبا ہوا ہے، اور شقاق مطلب یہ کہ جو علیحدہ ہو، مطلب جو آپس میں مل نہیں سکتے، علیحدہ ہے، مقابلے میں ہے، علیحدہ علیحدہ ہے. تو قرآن یاد دہانی دینے والا، جس میں یاد دہانی موجود ہے، وہ ثبوت ہے اس بات کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. لیکن یہ مغرور لوگ جو کہ کٹے ہوئے ہیں سے مخالف سے چلتے ہیں. مطلب شقاق ہوتا ہے جس طرح علیحدہ، جس طرح نہر کے دو کنارے علیحدہ علیحدہ چلتے رہتے ہیں، بالکل اس علیحدگی میں چلتے رہتے ہیں کہ وہ آپس میں جڑ نہیں سکتے. اور پھر
ایک بڑا خوبصورت اور عجیب اسلوب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اختیار فرمایا. کم اہلکنا من قبلہم من قرن. عجیب ایک آپ یہ کہہ لیں کہ شکوے کا اسلوب اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کہ کتنی بستیاں تم سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی. نہیں آپ کہتے ہیں کہ جی کتنی مرتبہ تمہیں سمجھایا ہے، کیوں بار بار یہ غلطی کرتے ہو؟ تو یہ وہ اسلوب اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا. کم اہلکنا من قبل، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے، کیوں تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی. من قرن، سنگتیں یا شہر یا بستیاں. فنادو، اور پھر لگے آوازیں لگانے. وہ جو بستیوں کے لوگ تھے اس وقت آوازیں لگاتے تھے. ولا تہین مناس. یہ لات بڑا خوبصورت لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا یہاں پہ. لا نافیہ کہتے ہیں کہ نو، اٹ کین ناٹ ہیپن. لا تا جب استعمال کیا تے ایڈ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل نہیں ہو سکتا، اب بالکل یہ نہیں ہو سکتا اس وقت کہ ان کی خلاصی ہو جائے. یہاں پہ ایک بات اور آپ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادو، اور پکارنے لگے. کس کو پکارنے لگے؟ اللہ نے ذکر نہیں فرمایا. یہ وہ کیفیت ہے کہ جس طرح بے بسی میں آپ کو خود یہ احساس ہو جائے کہ آپ کا بھائی، ماں، باپ، رشتہ دار، قبیلہ کو، تو آپ چیخ رہے ہو کہ ہائے ہے کوئی مدد کرنے والا، ہے کوئی مدد کرنے والا. یہ وہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے نہ دی. وہ چیخیں ماری چکا کہ ان کی بے بسی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ چیخیں مار رہے تھے اور اچھمبا کرنے لگے اس پر کہ آیا ان کو ایک ڈر سنانے والا ان میں سے، اور لگے کہنے منکر یہ جادوگر ہے جھوٹا. اب پیغمبر کس لیے آئے تھے؟ وارن کرنے کے لیے، ڈر سنانے کے لیے. اب ہم یہ سارے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، اور میں کہوں گی کہ باہر جلوس اکٹھا ہو گیا ہے، ہماری زندگیوں کو خطرہ ہے، تو آپ کو حیرانی نہیں ہوگی کہ یار یہ تو ہمارے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ خبر کہاں سے آ گئی؟ یہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس بات پہ حیرانی کرنے لگے کہ آیا ان کو ایک ڈر سنانے والا ان میں سے، باہر سے کوئی نہیں آیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں بازاروں میں پھرتے ہیں، ہمارے درمیان میں رہتے ہیں، اور یہ ہمیں وارننگ دے رہے ہیں، یہ ہمیں ڈر بتا رہے ہیں. ان کو کس نے بتا دیا کہ بات کو ڈرنے کی ہے؟ وہ بعد میں پہلا یہ ان کو یہ کہ یہ ان کو کہاں سے پتہ لگ گیا، ان کو یہ وارننگ کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ہم میں سے، ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کہاں سے یہ خبر آ گئی؟ پھر کذاب، زال کے اوپر آپ شبد دیکھ رہے ہیں، یہ بار بار جھوٹ بولتا ہے. آپ ذرا اس گفتگو پہ آپ غور کریں. ھذا ساحر کذاب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو دکھایا جاتا ہے کہ سنا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی چیز دکھائی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی چیز نہیں دکھائی. ان کی اپنی گفتگو میں آپ غور کریں کہ جب انہیں کہا کہ جادوگر ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کر کے دکھائی کبھی نہیں. اور ویسے ان کے معاشرے میں جادوگر کی بڑی رسپیکٹ تھی کہ اس کو بڑی طاقتیں ہیں، بڑا کچھ وہ کر سکتا ہے. تو ایک تو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ قرآن باقاعدہ ایک نقشہ بناتا ہے، باقاعدہ ایک نقشہ بناتا ہے عربی جاننے والے کے دماغ کے اندر، ایک پوری تصویر پینٹ کرتا ہے. ایک تو اشارہ اس طرف، اور دوسرا یہ کہ یہ اس سے اتنے امپریس ہو گئے تھے اس پورے کلام سے کہ یہ مان گئے تھے کہ یہ کوئی اس دنیا کی چیز نہیں، یہ
عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی خاص چیز ہے جو ہمیں مبہوت کر رہی ہے۔ پھر دوسرا دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ کذاب، یہ بار بار جھوٹ بولنے والا ہے۔ ان کی اپنی گفتگو میں آپ دیکھیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں ایک چوک میں اور میں آپ کو کہتا ہوں جی میں سیالکوٹ جانا ہے، میرے کو کرایہ نہیں ہے، مہربانی کرو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں آپ مجھے پیسے دے دیں گے۔ میں دوسرے دن پھر اسی چوک میں آپ کے پاس آؤں اور میں کہوں جی میں نے سیالکوٹ جانا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں آپ دے دیں گے پیسے؟ تو کذاب کے اندر علم بلڈ ہے، بار بار جھوٹ بولنے والے کو کوئی جگہ بدلاتا ہے، ایک جگہ نہیں بول سکتا۔ اگر میں نے بار بار جھوٹ بولنا ہے، کوئی ایک بات میں نے بار بار دہرانی ہے، تو ایک جگہ نہیں دہرا سکتا۔ مجھے آج صدر میں کہنی چاہیے، کل لالکوٹی میں کہنی چاہیے، پرسوں سے ٹاؤن میں کہنی چاہیے۔ نئی پاکستان کو جگہ بدلا رہے تھے، نئی پاکستان تو روز خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کو کہہ رہے تھے، وہ تو کوئی جگہ نہیں بدلا رہے۔ اگر وہ بار 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 جھوٹ بول رہے تھے تو یہ کیسا جھوٹ ہے جو جگہ ہی نہیں بدلا رہا تھا؟ روز وہیں بیٹھا وہی ایک بات کہہ رہا، جب کہ مسلسل پرپیچول جھوٹے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جگہ بدلائیں۔ ایک ہی جگہ تو آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بناتے رہتے، لوگ آپ کو مارنے پہ آتے ہیں کہ یار یہ کیا بات، آپ دوسری جگہ چلے جائیں۔ کیوں؟ اب اصل بات ان کے منہ سے نکل گئی، اجل الالہۃ الہ واحد، اصل بات نکل گئی کہ یہ کیا کیا رہے، کیا اس نے کر دیا ہے اتنوں کی بندگی کو بدل ایک ہی کی بندگی؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی ایک عجیب بات ہی کر رہا ہے۔ اصل تکلیف کھل کے پھر سامنے آ گئی کہ بات کیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، جو بات ہماری سمجھ سے باہر ہے، جس کو ہم جادو کہہ رہے ہیں، جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، وہ تو ایک ہی بات کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ان سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کی پوجا کرو، یہ بات ہوگی۔ اب اس منظر کشی میں آپ غور کریں، وانطلق الملاء، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے اندر یا دار ارقم میں، جہاں بھی قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ وانطلق الملاء، آئے ان کے سردار، بڑے بڑے مغرور سردار داخل ہوئے، ان کے سردار، ان میں سے کتنے ہی پنچ، کتنے ہی سردار ان کے آئے، انمشو، اٹھو، چلو یہاں سے۔ لوگ بیٹھے ہیں، غریب لوگ ہیں، سرداروں کے آگے کمزور لوگ ہیں۔ انمشو، اٹھو، واصبروا علی آلہتکم، جاؤ صبر کرو اپنے الہوں کے اوپر۔ ان ھذا لشیء یراد، اس ساری بات میں اس کا کوئی مقصد ہے، یہ تو کسی ایجنڈے پہ بات کر رہا ہے۔ اب یہ ان کا تکبر، ان کا انداز گفتگو، اٹھو یہاں سے، چلو، یہ کسی ایجنڈے کے اوپر گفتگو کر رہا ہے، اس کا کوئی ایجنڈا ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے کبھی یہ بات پہلے نہیں سنی کہ ایک خدا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، حساب دینا پڑے گا، یہ باتیں ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، اور یہ ایک بنائی ہوئی بات ہے، ایک گھڑی ہوئی بات ہے، اس کی کوئی جڑ نہیں ہے، یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کی کوئی جڑ نہیں، ہوائی مار رہے، باتیں مار رہے۔ کیا اسی میں اتنی سمجھ ہوتی؟ اب یہاں میں نے کہا کہ یہ تکبر کی یہ تصویر اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ وہ تو سردار تھے، دولت، غلام، ہر چیز ان کے پاس، اور عقل دماغ اتنا کہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکہ ہی ٹوٹل کائنات ہے، کہ ہم اس میں بڑے سردار ہیں تو ہم پتہ نہیں کتنی بڑی چیزیں ہیں۔ انزل علیہ الذکر من بینا، ہم میں سے یاددہانی اور ہدایت اس پہ اتری، ہم بڑے بڑے سردار، ہمارے ہوتے ہوئے ہدایت ان پہ اتری ہے۔ بل ہم فی شک، کہیں نہیں، ان کو دھوکہ ہے،
یہ اب اللہ تعالیٰ سے کلام ہو رہا ہے کہ ان کو دھوکہ ہے، یہ کسی غلط فہمی میں ہے، کسی شک میں ہے، میری نصیحت میں کوئی نہیں۔ بل لما یذوق عذاب، انہوں نے ابھی چکھا نہیں ہے میرا عذاب، یہ کسی غلط فہمی میں ہے۔ اب یہ مالک کی گفتگو ہے، تکبر جس کی چادر ہے اس نے کوئی نہیں، یہ کسی غلط فہمی میں ہے، انہوں نے ابھی چکھا نہیں ہے میرا عذاب، ان کو بھی اندازہ نہیں ہے میرے عذاب کا۔ کیا ان کے پاس خزانے ہیں تھے رب کی مہر کے جو ہے بخشنے والا، یا ان کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے۔ اب یہ ان کی اوقات اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ تم مکہ کے چھوٹے موٹے سردار ہو، یہ زمین نہیں دیکھتے ہو، یہ آسمان نہیں دیکھتے ہو، اس کے درمیان جو کچھ کائنات آباد ہے وہ نہیں دیکھتے ہو، تمہاری حیثیت ہے کیا؟ کیا تم مالک ہو آسمان زمین کے، یا زمین آسمان کے درمیان جو خزانے ہیں وہ تمہارے ہیں؟ تیری رب کی مہر کے جو ہے بخشنے والا، تیری رب کی رحمت کے جو ہے نہایت طاقتور اور دینے والا، وہاب، یا ان کی حکومت ہے آسمانوں میں زمین میں اور جو ان کے بیچ میں ہے، تو چاہیے چڑھ جائیں رسیاں تان کر، سیڑھیاں لگا کر، اگر ان کو اتنی تکلیف ہے، جو وہی ہم بھیجتے ہیں، جو پیغمبر ہم بھیجتے ہیں، ان کو اتنے غرور پہ یہ بات اتنی بری لگی ہے تو سیڑھیاں لگائیں، چڑھ جائیں آسمانوں کی طرف، اپنی ملکیتوں کی طرف چڑھ جائیں۔ ایک لشکر یہ ہے، وہاں تباہ ہوا ان سب لشکروں میں، جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور فرعون میخوں والا۔ فرعون میخوں والا کے بارے میں زیادہ رائے یہی ہے کیونکہ فوج اس کی بہت بڑی تھی، اور یہ میخیں استعمال ہوتی ہیں خیمے لگانے میں، خیموں کے لگانے میں۔ تو جہاں بھی آپ جاتے ہیں، جہاں بھی فوج جاتی ہے، پہلے خیمے لگاتی ہے، اپنی وہ اپنی رہائش کا بندوبست کرتی ہے۔ تو یہ چونکہ اس کی فوج مسلسل فتوحات پہ لگی رہتی تھی، فرعون کی بہت طاقتور بادشاہ تھا اور فوج مسلسل فتوحات پہ لگی رہتی تھی، تو میخیں ہی کئی اونٹ اور کئی بار بردار والے جانور اٹھا کے چلتے رہتے تھے ساتھ کے، جہاں جو فوج جاتی تھی وہاں، اس لیے کہا کہ میخوں والا۔ ایک رائے اور بھی ہے، جٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور فرعون میخوں والا، اور سمود اور لوط کی قوم اور اکا کے لوگ، وہ فوجیں، وہ اللہ کی وہ فوجیں جو ہیں ان کو وہ جٹلا چکے ہیں۔ یہ جتنے تھے سب جٹلائے رسولوں کو، پھر ثابت ہوئی میری طرف سے سزا۔ ان سب کا طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے رسولوں کو جٹلایا، اور پھر ان پہ میرا عذاب جو ہے وہ اترا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربنا ظلمنا أنفسنا مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے مسلمان وفات پا گئے ہیں اللہ ان کے سرائے کو معاف فرما۔ خالد صاحب کے ماموں کی وفات ہوگی، خاص طور پہ دعا کی، ماموں کے بیٹے کی۔ خالد صاحب کے ماموں کا بیٹا انتقال ہو گیا، اس کے اللہ دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے سے کوتاہیاں ہوئی درگزر فرما۔ اے اللہ اس کے سغائر کبائر کو معاف فرما، قبر کی منازل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، لائقین کو صبر جمیل عطا فرما، اللہ ان کی برکات حیات البقائن دائم فرما۔ اور بھی جتنے مسلمان وفات پا گئے ہیں اللہ ان کے سغائر کبائر کو معاف فرما، قبر کی منازل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا آخری وقت ہو تمہاری زبانوں پر جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خلیفۃ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔